آیات کے پردے میں نشانات کا مخزن، قرآن کا ہر حرف کرامات کا مخزن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدی للناس کے اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 24 اور 25 نمبر آیت ہے، اور اس کا ترجمہ تفسیر صغیر سے اس طرح ہے، تیرے رب نے اس بات کا تاکیدی حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور نیز یہ کہ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کسی ایک پر یا ان دونوں پر تیری زندگی میں بڑھاپا آ جائے تو انہیں ان کی کسی بات پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اف تک نہ کہے، اور نہ انہیں جھڑک، اور ان سے ہمیشہ نرمی سے بات کر، اور رحم کے جذبہ کے ماتحت ان کے سامنے عاجزانہ رویہ اختیار کر، اور ان کے لیے دعا کرتے وقت کہا کر کہ اے میرے رب ان پر مہربانی فرما، کیونکہ انہوں نے بچپن کی حالت میں میری پرورش کی تھی۔ اب قرآن کریم خدا تعالیٰ کا ایسا بابرکت کلام ہے کہ جس نے انسانی زندگی کے کسی پہلو کو تشنا نہیں رہنے دیا، ہر ایک پہ روشنی ڈالی، اور روشنی بھی ایسی ڈالی کہ ہر زمانے میں یہ تعلیم ہمیشہ زندہ اور زندگی بخش ہے۔ یہ ایک روشنی ہے، ایک خدائی نور ہے جو مسلسل جو بھی اس سے تعلق بنائے اسے روشن کرتا جاتا ہے اور اسے ظلمات سے نور کی طرف لے آتا ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ قرآن ظلمت سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور اس میں تمام بیماریوں کی شفا ہے، اور طرح طرح کی برکتیں یعنی معارف اور انسان کو فائدہ پہنچانے والے امور اس میں بھرے ہوئے ہیں۔ اب قرآن کریم کی کوئی بھی آیت لے لی جائے، کہیں سے لے لی جائے، اس آیت کا جو مضمون ہے وہ دائمی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فیہا کتب قیمہ، کہ اس قرآن کے اندر ایسی تعلیم ہے، ایسے احکام ہیں جو ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ہمارا ایمان ہے کہ یہ دائمی شریعت ہے، اب قیامت تک اور کوئی شریعت جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہر دور میں انسانوں کی ضروریات اس کے تقاضوں کے مطابق پورے کرنے والی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو قرآن کریم کے بارے میں آتا ہے کہ 7 اعراف ہے کہ 7 بطن ہے اس کے، ایک تو حضور نے فرمایا کہ ایک تو اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ دنیا میں 7 بڑے تغیرات ہوں گے، انقلاب آئیں گے، ہر انقلاب کے بعد اس انقلاب نئے زمانے کی ضرورتوں کے مطابق
قرآن کریم کے معارف اور مطالب کھلتے چلے جائیں گے۔ کسی کو کسی طرح کی بھی ضرورت ہو یہ کتاب اس کی رہنمائی کرے گی۔ دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ 7 کا جو عدد ہے اس سے مراد صرف 7 نہیں بلکہ ایک تسلسل ہے، نہ ختم ہونے والا۔ تو جیسے خدا تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اور کل یومن ہوا فی شان، ہر لمحہ اس کی نئی شان ہوتی ہے، نئے رنگ ہوتے ہیں، یہی حال قرآن کریم کا ہے کہ یہ اپنے معارف سے زمانے کی ضرورتوں کے مطابق نئے نئے جو علوم ہیں وہ عطا کرتا چلا جاتا ہے، اور ان علوم کو عطا کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس زمانے میں بھیجا۔ اس کے بعد آپ کی خلافت کا نظام خدا تعالیٰ نے قائم کیا، اور خلفائے سلسلہ مسلسل قرآنی انوار سے اب آپ کو منور کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ جو آیت میں نے تلاوت کی اس کے بارے میں جو بنیادی چیز یہ ہے کہ اس میں 2 مضامین ہیں۔ پہلا تو یہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر چھوڑا ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اب اگر قرآن کو آپ پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو اچھی طرح یہ سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے آغاز میں ہی سورہ فاتحہ میں ہر ایک اس کا قاری یہ اقرار کرتا ہے ایاک نعبد، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور قرآن میں اگر احکام کو دیکھا جائے، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہوا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب عبادت اصل میں ہے کیا؟ اس پہ روشنی ڈالتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عبادت اصل میں اس کو کہتے ہیں، یعنی عبادت کیا ہے؟ یہ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ ایک عمل ہے، اس عمل کے نتیجے میں جو تبدیلیاں آنی ہے ایک عابد کے اندر، عبادت کرنے والے کے اندر۔ اور رمضان کا عبادتوں سے خاص طور پہ تعلق ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام کے ان مقدس کلمات کو غور سے سننا چاہیے اور پھر خود بھی اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ عبادت کا وہ نتیجہ نکلے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کی کہ کیوں وہ فرماتا ہے کہ عبادت کرو، عبد بن جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں عبادت اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ انسان ہر قسم کی کساوت کجی کو دور کر کے دل کی زمین کو ایسا صاف بنا دے جیسے زمیندار زمین کو صاف کرتا ہے۔ اب کیا عمدہ اور عام فہم مثال دے دی جو دنیا کے ہر علاقے کے لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ آگے حضور فرماتے ہیں، عرب کہتے ہیں مورن معبدن، جیسے سرما کو باریک کر کے آنکھوں میں ڈالنے کے قابل بنا لیتے ہیں، اسی طرح جب دل کی زمین میں کوئی کنکر پتھر ناہمواری نہ رہے اور ایسی صاف ہو کہ گویا روح ہی روح ہو، اس کا نام عبادت ہے۔ یعنی انسان کے اندر جتنی بھی کساوت ہے، سختی ہے، کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، پھر کنکر پتھر ہیں، یہ طرح طرح کے جو غلط خیالات ہیں، غلط جذبات ہیں، یہ سارے کے سارے ان کو صاف کرنا، ان کو نکال باہر پھینکنا اور اس طرح کر دینا۔ اب سرما بظاہر ایک پتھر ہوتا ہے، اس کو اتنا باریک کیا جاتا ہے کہ آخر انسان اپنی نازک ترین جگہ یعنی آنکھ میں اس کو ڈالے تو وہ وہاں بھی تکلیف نہیں دیتا۔ تو یہ دل کی جب حالت ہو جائے تو اس کا نام حضور فرماتے ہیں عبادت ہے۔ اب عبادت اگر ہو گئی، دل کی درستگی ہو گئی، تو اس کا آگے نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے واقعتاً عبادت کا معراج پا لیا، عبادت کا حق ادا کر دیا؟ اس پہ آپ آگے فرماتے ہیں
چنانچہ اگر یہ درستی اور صفائی آئینہ کی جاوے تو اس میں شکل نظر آ جاتی ہے، اور اگر زمین کی جاوے تو اس میں انواع و اقسام کے پھل پیدا ہو جاتے ہیں۔ پس انسان جو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اگر دل صاف کرے اور اس میں کسی قسم کی کجی اور ناہمواری، کنکر پتھر نہ رہنے دے تو اس میں خدا نظر آئے گا۔ اب جب دل صاف ہو جاتا ہے، کیونکہ دل ہی تو عرش الہی ہے، وہیں پہ خدا کا نور اترنا ہے، تو فرمایا کہ اگر دل صاف ہو جائے بالکل تو پھر خدا تعالیٰ جو ہے اس میں نظر آئے گا۔ آگے فرمایا، میں پھر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے درخت اس میں پیدا ہو کر نشو و نما پائیں گے، اور وہ اسمار شیریں و طیب ان میں لگیں گے جو اکلوہا دائم ان کے مصداق ہوں گے۔ یاد رکھو، یہ وہی مقام ہے جہاں صوفیوں کے سلوک کا خاتمہ ہے۔ جب سالک یہاں پہنچتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کرنے والا، اللہ کے طرف راستے پہ چلنے والا جب یہاں پہنچتا ہے تو خدا ہی خدا کا جلوہ دیکھتا ہے، اس کا دل عرش الہی بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر نزول فرماتا ہے۔ سلوک کی تمام منزلیں یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہیں کہ انسان کی حالت تعبد درست ہو، جس میں روحانی باغ لگ جاتے ہیں اور آئینہ کی طرح خدا نظر آتا ہے۔ اسی مقام پر پہنچ کر انسان دنیا میں جنت کا نمونہ پاتا ہے، اور یہاں ہی ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا بہ متشابہا کہنے کا حظ اور لطف اٹھاتا ہے۔ اب یہ جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس الفاظ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، رکھے ہیں، اب یہ ہر احمدی کا جو ہے وہ مقصد احمدیت کو قبول کرنے کا، اس نظام میں آنے کا، تو اپنے دلوں کو پاک صاف کرنا اور ہر طرح کے بغض، کینہ، حسد، لالچ، ان سے اس کو پاک کر دینا، اور پھر ایسا بنا دینا کہ وہ پاک ذات اس سے تعلق کر لے۔ اور جب کوئی بھی انسان اپنے دل کو پاک کر لیتا ہے اور خدا کی نظر میں وہ دل پاک ہے، تو پھر خدا اپنے فضل سے اپنا نور اس پہ نازل کرتا ہے۔ تو اس ماہ میں اس لحاظ سے بھی ہمیں کثرت سے اپنی باتوں کو اس نیج پہ اور اس طریق پہ کرنا چاہیے کہ یہ دل کی صفائی جو ہے یہ مقصد حاصل ہو جائے۔ اب اس آیت میں اگلا جو حصہ ہے وہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اللہ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے، حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا ہے۔ اب والدین کے جو حقوق ہیں انسان پہ، جس طرح والدہ اس کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، پھر 9 ماہ تک اسے اٹھائے پھرتی ہے، پھر اس کا جنم ہوتا ہے، اور کس طرح جو ہے والدین اس کی ہر ضرورت کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ قرآن میں یہ حکم دیا ہوا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں مختلف مواقع پہ مختلف احباب کو، اپنے صحابہ کو اس بارے میں جو ہے وہ نصیحت فرمائی۔ اب جہاد اسلام میں ایک اس زمانے میں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بہت بڑی عبادت تھی، بلکہ جیسا کہ پہلے ہم نے خطبات میں جو حضور انور رضی اللہ تعالیٰ ابن صلی عزیز دے رہے ہیں، غزوہ تبوک میں جو ساتھ نہیں گئے ان کے بارے میں وہ سارے حالات ہم نے سنے۔ اب ایک روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاد کی اجازت طلب کرنے کے لیے آیا، تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والدین زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر ان کی خدمت بجا لا کر جہاد کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
والدین کی خدمت کو اس کے لیے زیادہ ضروری جانا، ہو سکتا ہے اور ان کا کوئی خدمت کرنے والا نہ ہو۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک نے سوال کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا جو تعلق ہے، احسان کا سلوک ہے، اس کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ اس نے پھر یہی سوال کیا، آپ نے پھر یہی جواب دیا تمہاری ماں کا۔ اور پھر اس نے پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہارے والد کا۔ بعض روایات میں 3 دفعہ ماں کا آتا ہے، پھر والد کا، اور بعض میں 2 دفعہ اور پھر والد کا۔ اب جو ان محسن ہستیوں کا خیال نہیں رکھتے اور ان کو کسی بھی لحاظ سے تکلیف دیتے ہیں، اس پہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو۔ پھر تیسری دفعہ فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو۔ صحابہ جو آپ کے پاس اس وقت بیٹھنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس کی ناک خاک آلودہ ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، پھر وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوا۔ یعنی ان کی خدمت کر کے یہ جنت کے دروازے ہیں۔ اب دوسری جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کے لیے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ دیکھو جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اور والد کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے۔ اب یہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہیں جن سے واضح طور پہ ان ہستیوں کے جو مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کا علم ہوتا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تو آپ کی جو ہے اس زندگی سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو چکے تھے، لیکن رضائی والدہ کے ساتھ جو آپ کا سلوک تھا، کس طرح ان کو پیار، محبت اور عزت کے ساتھ آپ اپنی چادر بچھا کے بٹھاتے تھے، اور اس قبیلے کا کتنا خیال رکھا، تو یہ ساری چیزیں ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے اسوہ سے دکھا دیں کہ والد اور والدہ کے کس طرح کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی حقیقت الوحی میں اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی اپنے والدین کو بیزاری کا کلمہ مت کہو اور ایسی باتیں ان سے نہ کر جن میں ان کی بزرگواری کا لحاظ نہ ہو۔ اس آیت کے مخاطب تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن دراصل مرجع کلام امت کی طرف ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ آپ کی خرد سالی میں ہی فوت ہو چکے تھے، اور اس حکم میں ایک راز بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس آیت سے ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے تو اپنے والدین کی عزت کر اور ہر ایک بول چال میں ان کے بزرگانہ مرتبہ کا لحاظ رکھ، تو پھر دوسروں کو اپنے والدین کی کس قدر تعظیم کرنی چاہیے۔ اور اسی کی طرح یہ دوسری آیت اشارہ کرتی ہے، اور اسی کی طرف یہ دوسری آیت اشارہ کرتی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی تیرے رب نے چاہا ہے کہ تو فقط اسی کی بندگی کر اور والدین سے احسان کر۔ اس آیت میں بت پرستوں کو جو بت کی پوجا کرتے ہیں سمجھایا گیا ہے کہ بت کچھ چیز نہیں، اور جن کا تم پر کچھ احسان نہیں، انہوں نے تمہیں پیدا نہیں کیا اور تمہاری خرد سالی میں وہ تمہارے متکفل نہیں تھے،
اور اگر خدا جائز رکھتا کہ اس کے ساتھ کسی اور کی بھی پرستش کی جائے تو یہ حکم دیتا کہ تم والدین کی بھی پرستش کرو، کیونکہ وہ بھی مجازی رب ہیں، اور ہر ایک شخص تباً یہاں تک کہ درند چرند بھی اپنی اولاد کو ان کی خرد سالی میں ضائع ہونے سے بچاتے ہیں۔ پس خدا کی ربوبیت کے بعد ان کی بھی ایک ربوبیت ہے، اور وہ جوش ربوبیت کا بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اس لحاظ سے اس چیز کو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سے زائد مقامات پہ جو والدین انسان پہ سلوک کرتے ہیں، احسان کا سلوک، اس کا ذکر فرمایا، اور والدین کی عزت احترام اس کو قائم کرنے کا خاص طور پہ قرآن کریم نے جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بارے میں بھی تفسیر میں بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ ایک یا دونوں اندہ کا کہ تمہارے پاس ہوں، تمہارے حضور نے فرمایا کہ اندہ کے لفظ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر وہ تمہاری کفالت میں بھی ہوں تو بھی کچھ نہ کہنا، یعنی اگر تو والدین الگ رہتے ہیں، اپنا ان کا چل رہا ہے سارا زندگی کا نظام، پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن انسان جب اکٹھا رہتا ہے، ایک ہی گھر میں رہتا ہے، تو بعض اوقات بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی طبیعت کے لحاظ سے اس کو ٹھیک نہیں لگتی۔ فرمایا پھر بھی اف تک نہیں کہنی، اور ہر طرح کے ان سے اس نے سلوک کرنا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ اس کا اگلا جو آیت کا حصہ ہے کہ ان کے لیے مسلسل دعا کر کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اس میں یہ ہے کہ پر ان کے لیے پھیلا دے۔ یہاں پرندے کے پروں کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی۔ دیکھیں پرندہ جب اپنے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، مرغی کو لے لیں، کیسے انہیں اپنے پرندوں نرم پرندوں پروں کے نیچے جو ہے وہ سنبھال کے رکھتی ہے، ان کا خیال رکھتی ہے۔ تو فرمایا کہ جیسے بچپن میں تمہارا بھی انہوں نے ایسے ہی خیال رکھا ہے، تو اب ان کی یہ حالت ہے کہ ان کو اسی خیال کی ضرورت ہے، اسی طرح کی نگہداشت کی ضرورت ہے۔ تو اب تمہارا فرض ہے کہ ان سے وہی کرو، اور ساتھ مسلسل دعا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تاکہ اگر اس سلوک میں، اس خدمت میں کوئی بھی کمی رہ جائے کسی لحاظ سے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اس کمی کو پورا کرو۔ تو ایسی حسین تعلیم جو ایک محسن کے ساتھ آگے احسان کا سلوک کرنے کی طرف انسان کو لاتی ہے، اور یہی پھر احسان کا سلوک اسی کم درجہ کے جو محسن ہیں، انسانوں میں سے محسن ہیں، ان سے انسان کی توجہ اس محسن اعلیٰ جو والدین کا بھی محسن ہے اور بچوں کا بھی محسن ہے، اس کی طرف پھیر دیتی ہے۔ اور ہر ایک چیز پھر آہستہ آہستہ جو اسلام میں قرآن میں سکھائی ہے، اس کا مین مقصد یہ ہے کہ انسان ترقی کرتے کرتے آخر اس کی توجہ خدا تعالیٰ کی ذات اور اس کی محبت ذاتی کی طرف ہو جائے، اور وہ محبت ذاتی کا اسیر ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں قرآن کے ان درجات سے گزارتے ہوئے اس مبارک ماہ میں اپنے محبت ذاتی کا اسیر کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آیات کے پردے میں نشانات کا مخزن، قرآن کا ہر حرف کرامات کا مخزن۔